آئے ہم کلام مقدس کو کھولیں۔ کلام مقدس عہد جدید میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے 44ویں آیات تک۔ کلام مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے 44ویں آیات تک۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے ہیں اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بٹیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھے، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 تھے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ پر ہمارا یہ 19واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم 18 اسباق پڑھ چکے ہیں اور ہم نے کلام مقدس کو سمجھا ہے۔ آج ہمارا 19واں لیسن ہے، لیکن 19واں لیسن ایک خاص ٹرننگ پوائنٹ پر ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں انجیل مقدس کا تھوڑا سا سروے کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ 19واں لیسن کہاں کھڑا ہے۔ اگر ہم مقدس مرکز کی انجیل کی آؤٹ لائن دیکھیں، اس کا خاکہ دیکھیں،
تو مفسرین اس انجیل کو 8 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ پہلے باب کی پہلی 13 آیات پر مشتمل ہے، جس میں ابتدائی اقتباس دیا گیا ہے، ابتدائی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ گلیل میں ابتدائی خدمت ہے خداوند یسوع مسیح کی، پہلے باب کی 14ویں آیت سے لے کر 3 باب کی 6 آیت تک۔ پھر تیسرا حصہ ہے خداوند یسوع مسیح کی گلیل میں بعد کی خدمت، جو تیسرے باب کی 7ویں آیت سے لے کر 6 باب کی 29ویں آیت تک مکمل ہوتی ہے۔ پھر چوتھا حصہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا گلیل کو چھوڑنا، لیکن اس نے سسٹمیٹکلی، اس کی اسٹریٹجی ہے کہ کیسے اس نے چھوڑا ہے۔ یہ حصہ آج ہم شروع کرنے کو ہیں، چوتھا حصہ آج ہم شروع کرنے کو ہیں، اور یہ حصہ شروع ہوگا 6 باب کی 30ویں آیت سے لے کر یہ 9 باب کی 29ویں آیات تک جائے گا، جس کا آج ہم مطالعہ شروع کریں گے۔ پھر 5واں حصہ ہے خداوند یسوع مسیح کی فائنل منسٹری ان گلیل، گلیل میں خداوند یسوع مسیح کی فائنل منسٹری، جو 9 باب کی 30ویں آیت سے شروع ہوگا اور 50ویں آیت تک جائے گا۔ پھر گلیل سے نکلتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے جوڈیا اور پریا میں خدمت کی ہے، اور یہ 10ویں باب پر مشتمل ہے۔ اور پھر 11ویں باب سے لے کر 15ویں باب تک خداوند یسوع مسیح کا پیشن ہے، اس کا پکڑوایا جانا، اس کے اوپر دکھ، اور پھر اس کی صلیبی موت، اور پھر 16واں باب جو ہے اس کی ریزوریکشن ہے۔ یہ 8 حصے ہیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں، جو مقدس مرکز نے اپنی تقسیم کی ہے، جو مفسرین انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا اسٹریٹجک withdrawal فرام گیلیلی، یعنی گلیل سے اب خداوند یسوع مسیح نکلنے لگے ہیں اپنی خدمت سے، اور جب وہ نکلنے لگے ہیں تو اب یہاں پر ان کی جیوگرافیکل آؤٹ لائن بنتی ہے کہ وہ کہاں سے نکلے، کہاں کہاں گئے۔ سو خداوند یسوع مسیح کا جو جغرافیائی سفر ہے گلیل سے واپس آنے کا، وہ اس حصے میں بیان کیا گیا ہے، جو 6 باب کی 30ویں آیت سے 9 باب کی 29ویں آیات تک جائے گا۔ یہ جو جغرافیائی سفر ہے وہ میں بتانا لگا ہوں کہ یہ کیسا ہے چوتھے حصے میں۔ 6 باب کی 30ویں آیت سے لے کر 52 آیت تک خداوند یسوع مسیح نے جو گلیل کی جھیل کا مشرقی کنارہ ہے وہاں پر سفر کیا ہے۔ گلیل کی جھیل کے مشرق میں اس نے نکلتے وقت 2 معجزات کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 باب کی 53 آیت سے لے کر 7 باب کی 23ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے گلیل کی جھیل کے مغربی کنارے پر خدمت کی ہے۔ پھر اس کے بعد 7 باب کی 24ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح سفر کر رہے ہیں سور فنیکے میں، اور پھر 7 باب کی 31ویں آیت سے لے کر 8 باب کی 10 آیات تک خداوند یسوع مسیح دپکلس، یعنی جو 10 شہر ہیں ان میں سے گزر رہے ہیں، اور پھر 8 باب کی 11ویں آیت سے لے کر 30ویں آیات تک خداوند یسوع مسیح کیسریا فلپی میں اپنی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر 8 باب کی 31ویں آیت یعنی 31ویں آیت سے لے کر 9 باب کی 29ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن پر ہیں۔ یہ پورا کا پورا جغرافیہ ہے جو
ہمارے نوٹس میں بھی موجود ہے اور ہمارے اسکرین پہ بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب چوتھے سیکشن میں خداوند یسوع مسیح کا مین فوکس کیا ہے؟ چوتھے سیکشن میں خداوند یسوع مسیح نے پبلک منسٹری کم کی ہے۔ صرف ایک حوالہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے پبلک کو اٹینڈ کیا ہے، اور وہ 7 باب کی پہلی 23 آیات ہے، ورنہ 6 باب کی 30ویں آیات سے لے کر 9 باب کی 29ویں آیات تک یہ جو خداوند یسوع مسیح کا سفر نامہ ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر فوکس کیا ہے، ان 12 رسولوں پر فوکس کیا ہے جنہیں وہ دنیا کی انتہا تک بھیجنے کو ہے، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ان کی جو انٹرنشپ ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، وہ مکمل ہو جائے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے زیادہ فوکس اپنے شاگردوں کی تربیت پر رکھا ہے اس سیکشن میں۔ یہ جو ہمارے سامنے چوتھا سیکشن ہے، اس کے تقریباً 17 لیکچرز ہوں گے، اور میں نے اس لیے چھوٹے سیکشنز میں سے تقسیم کیا ہے تاکہ ہم مقدس مرکز کی انجیل کا جو نٹشل ہے، جو اس کی روح ہے، اس تک پہنچ سکیں۔ سو آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے، میں ساری آؤٹ لائن بیان نہیں کر رہا، میں اپنے پیسج پہ جانے کے ہوں۔ آج کا جو اقتباس ہمارے سامنے ہے وہ چوتھے سیکشن کا آغاز ہے، جو 6 باب کی 30ویں آیت سے 44ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اس حوالے کو پڑھنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے 6 باب کی 30ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اپنی ویلج منسٹری کی رپورٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے اقتباس پڑھا تھا 14ویں آیت سے لے کر 29ویں آیات تک، 6 باب کی 14 سے 29ویں آیات تک، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ویلج منسٹری کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ کامیاب ٹور رہا ہے، ان کا کامیاب منسٹری رہی ہے، اور 30ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح کو اس کے شاگردوں نے اپنے کامیاب مشنری دورے کی رپورٹ دی ہے۔ پھر 33ویں آیت سے لے کر 34ویں آیات تک خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو اٹینڈ کرتے ہیں جو بھوکے ہیں۔ اب یہ بھوک جو ہے، یہ تفصیل کے ساتھ میں بعد میں بیان کروں گا، یہ بھوکے روٹی کے لیے نہیں ہے، یہ بھوکے خدا کے کلام کے لیے ہے، راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ سو 30ویں سے 32ویں آیات تک خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی رپورٹ ہے جو ایگزاسٹڈ ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے واقعی محنت کی ہے خدا کے کام کے لیے۔ پھر 33ویں اور 34ویں آیات میں ہنگری پیپل، خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے لوگ ہیں۔ اور پھر 6 باب کی 35ویں سے 44ویں آیات تک خداوند یسوع مسیح ان بھوکے لوگوں کو سیر کرتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ سو یہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 6 باب کی 30ویں سے 32ویں آیات، دوسرا حصہ 6 باب کی 33 اور 34ویں آیات، اور پھر تیسرا حصہ 6 باب کی 35ویں سے 44ویں آیات تک۔ یہ حصے آج ہم دیکھیں گے۔
پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ایگزاسٹڈ ڈسائپلز. دیکھتے ہیں اسے کیا ہے. اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا. اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی. خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے انتھک محنت کی ہے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اپنی بھوک اور پیاس کو نظر انداز کیا ہے، اپنی زندگی کو خطروں میں ڈالا ہے، بہت بڑے بڑے رسک لیے ہیں، لیکن فتح مندی یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو، اس کے نام کو، اس کے کام کو، اس کے کلام کو اس قدر ایڈوانس کر دیا ہے، اتنا پرچار کر دیا ہے کہ اب واقعی ہی وہ تھکے ہوئے ہیں اور ہارے ہوئے ہیں. ہارے سے مراد ڈیفیٹڈ نہیں ہے، تھکے ہارے یہ ایڈیم ہے جس سے مراد یہ ایگزاسٹڈ ہیں. 30ویں آیت میں انہوں نے رپورٹ کی ہے اور رسول یسوع کے پاس آئے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جب بھیجا تھا مقدس مرکز نے انہیں رسول نہیں کہا تھا. یہ غور کرنے کی بات ہے. صرف یہ لکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان 12 کو بھیجا، اور بھیجنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اپاستولین یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بھیجنا. اب یہ بھیجے ہوئے واپس آئے ہیں اپنی کامیابی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو پورا کیا ہے. انہوں نے وہ امتحان پاس کر لیا ہے جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے. اپاستولین ان کو بھیجا گیا، اور جب کسی کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی کامیابی کا سہرا ملتا ہے. شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کے بھیجے جانے کی لاج رکھی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے بھیجنے والوں کو ایک چیلنج دیا تھا، اور ان بھیجے ہوئوں نے بھیجنے کا مقصد سمجھا ہے اور سمجھایا ہے. اور یہ شاگردوں کی ذمہ داری ہے، اس وقت کے شاگردوں کی بھی اور آج کے شاگردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر خداوند نے ہمیں ٹرسٹ کیا ہے، کہ اگر خداوند نے ہمیں بھیجا ہے، اس نے اعتبار کیا ہے، اپنی منسٹری دی ہے، تو لازمی ہے کہ ہم بھیجے جانے کے کام کو مکمل کریں. اور انہوں نے اس قدر مکمل کیا ہے کہ وہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، وہ تھک گئے ہیں. بائبل مقدس کہہ رہی ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تھکے ہوئے ہیں. یسوع مسیح نے ان کی تھکن کو نوٹ کیا ہے. لیکن یہاں پہلا کریڈٹ جو ملا ہے بھیجنے والوں کو، یعنی جو بھیجے گئے ہیں، بھیجے جانے والوں کو، وہ ہے کہ یہاں پہلی دفعہ مقدس مرکز نے انہیں رسول کہا ہے. رسول سے مراد بھیجے گئے ہی ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے بھیجے جانے کے عمل کو مکمل کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی ٹائٹل دینا ضروری ہے کہ جو بھیجے گئے تھے انہوں نے مشن مکمل کیا ہے، لہٰذا ان کو بھیجے ہوئے کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. رسول سے مراد یہ ہے کہ بھیجا ہوا، سینٹ ون، بھیجا ہوا. رسول یسوع کے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا، جو شاگردوں نے منسٹری کی تھی، سب اس سے
بیان کیا، خداوند یسوع مسیح کو بتایا کہ کس طرح سے لوگوں نے برکت پائی ہے، اور یہاں تک کہ ہماری منسٹری سے صرف غریب غربا ہی نہیں بلکہ ہیرودیس کے کانوں تک بھی تیرے کلام کا چرچا ہوا ہے۔ یعنی شاگردوں نے فقیر سے لے کر بادشاہ تک خداوند کے کلام کا پرچار کیا ہے، اور انہوں نے خدمت میں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اور نہ ہی انہیں بھوک اور پیاس ستاتی تھی۔ 31ویں آیت میں یسوع مسیح نے ان سے کہا، تم اب الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ لوگ بہت آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ یہ وہ خدا کے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی رہنمائی میں خداوند کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ریکگنائز کیا ہے، پہچان لیا ہے کہ انہوں نے اس قدر کام کیا ہے کہ اب یہ ایگزاسٹڈ ہیں، یہ تھک گئے ہیں، لہٰذا لازمی ہے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آؤ چلتے ہیں، ذرا آرام کے لیے چلتے ہیں، ویران جگہ پر چلتے ہیں۔ اور یہ ویران جگہ جو ہے یہ گلیل کی جھیل کا مشرقی بیابان ہے۔ یہ جو ویران جگہ ہے یہ گلیل کی جھیل کا مشرقی، اس کے مشرق میں ایک بیابان ہے، ویران جگہ ہے، جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں اور وہاں شاگردوں کی کلاس بھی لیں، اور شاگرد کیونکہ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں لازمی ہے کہ آرام کیا جائے۔ اب منسٹری میں خداوند یسوع مسیح نے ایک اور نیا پرنسپل دے دیا ہے۔ ہم جو خدمت میں ہیں، منسٹری میں ایموشنل ہونا اور جذباتی ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم خداوند کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن منسٹری میں ریشنل ہونا، عقل مند ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ منسٹری میں جذباتی ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن منسٹری میں عقل مند ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھکنے کے بعد جب آپ کام کریں گے آپ کے کام کا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ ہم پاسبان کہتے ہیں جی میں تو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے دعا کرتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے، جذباتی ہو کر خدا کے ساتھ رہنا بڑی اچھی بات ہے کہ جی میں تو سوتا بھی نہیں ہوں، میں تو روٹی بھی نہیں کھاتا، میں خدا کے کام میں لگا ہوں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں ایسی منسٹری کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی نیند پوری کریں، آپ اپنی تھکن پوری کریں، آپ کو فریش کریں، جو میڈیکلی آپ کو ضرورت ہے، فزیکلی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کو سونے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کیونکہ تم اوور ایگزاسٹڈ ہو، تم تھک گئے ہو، آ جاؤ اب تھوڑی دیر آرام کریں۔ سو بغیر آرام کرنے کے ہماری منسٹری کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم فریش کام کرتے ہیں۔ پلیز نوٹ کہ ہم جو خادم ہیں ہم خداوند کے ساتھ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں کہتے ہیں کیونکہ خداوند نے ہمیں جسم دیا ہے، اور یہ فزیکل جسم ہے، یہ روح نہیں ہے کہ جو نہ تھکے، یہ جسم ہے، یہ تھکے گا، اس کو بھوک لگے گی، اس کو پیاس لگے گی، اور اگر آپ نے اپنے جسم کے وسیلے سے خدا کی خدمت کرنی ہے تو لازمی ہے کہ یہ جسم جو خدا کی ہیکل ہے یہ بھی تندرست اور توانا رہے۔ سو منسٹری میں جذباتی ہونا اچھی بات ہے، لیکن عقل مند ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اب الگ ویران جگہ پر چلے آؤ، ذرا آرام کر لو۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں
سو میری ان پاسبانوں سے اپیل ہے جو دل سے، دل و جان سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی پرواہ نہیں کرتے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے جسم کو آرام دیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب آپ فریش ہو جاؤ گے تو آپ کی آواز میں خوبصورتی ہوگی، آپ کا جسم تر و تازہ ہوگا۔ آپ جہاں تھکے ہوئے 1 میل جا سکتے ہو، فریش آپ 10 میل جا سکو گے۔ سو خداوند کے کام میں اضافہ ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو فریش رکھتے ہیں۔ سو ہمیں کوئی بھی مشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے اور آرام اور سکون بھی حاصل کرنا ہے۔ آرام ان کو اس لیے نہیں ملتا تھا کہ لوگ بہت زیادہ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا چلو چلتے ہیں، ویران جگہ پر دعا بھی کرتے ہیں، فریش بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آرام میں رکھتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں۔ 32ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے، پس وہ کشتی پر بیٹھ کر الگ ویران جگہ میں چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر وہ بیابان میں جانے لگے ہیں۔ اب میں بتانے یہ لگا ہوں، یہ گلیل کا مشرقی ساحل ہے اور یہ کشتی نے 4 میل تک جانا ہے۔ یہ جو ٹریول ہے ان کا، یہ 4 میل کا ٹریول ہے، انہوں نے جانا ہے۔ اور جب یہ جا رہے ہیں تو یہ ڈائریکشن یہ ہے کہ ہوا ان کے اپوزٹ ہے، ان کی سپیڈ وہ نہیں بن رہی جو بننی چاہیے، یہ سلو سپیڈ میں ہے، اپوزٹ ہوا ہے۔ اور یہ 4 میل کا سفر ہے جو انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے، اور یہ جا رہے ہیں آرام کے لیے۔ اور جب آرام کی بات کی جاتی ہے تو اس میں دعا کا عنصر ہمیشہ پایا جاتا ہے، ذہن میں رکھیں۔ آرام سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ واقع ہی جا کے پریکٹیکلی سو جائیں گے، جب آپ سوئیں گے پھر بھی آپ دعا میں ہوں گے۔ سو یہاں پر دعا ہے۔ اب ایک اور نیا پرنسپل ہے منسٹری کے لیے، بائبل از دا بک آف پرنسپلز۔ اگر آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو لازمی ہے کہ جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ جا کے کسی سے لیں پہلے۔ اور یہ پرنسپل بنا ہے کہ فرام دا پیپل ٹو گاڈ اینڈ فرام گاڈ ٹو دا پیپل۔ یہ ایک ہمارا بنتا ہے، پروگرام بنتا ہے کہ جب بھی ہم نے لوگوں کے پاس آنا ہے ہمیں پہلے خدا کے پاس جانا ہے۔ یہ پرنسپل ہے خدمت کا کہ جب بھی ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے سب سے پہلے ہمیں وہ لینا ہے خدا سے جو ہمیں لوگوں کو دینا ہے۔ اور جو بغیر لینے کے چلے جاتے ہیں وہ لوگوں کو پھر اپنا آپ ہی دیتے ہیں، اپنا کلام دیتے ہیں، اپنی مہارت دیتے ہیں، اپنی سکلز دیتے ہیں، اپنی چلاکی دیتے ہیں، اپنی ہوشیاری دیتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس دیتے ہیں، لیکن وہ خدا کا کلام نہیں دیتے۔ جب ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگ ہمارے نہیں ہیں، لوگ کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ جب ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو لازمی ہے کہ پہلے آپ خدا کے پاس جائیں اور وہاں سے لیں، خدا سے لیں، اور پھر واپس آ کر لوگوں کو دیں۔ یسوع مسیح نے یہ پرنسپل دیا ہے کہ جب بھی آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے پہلے آپ خدا سے حاصل کریں پھر آپ لوگوں کو دیں۔ اگر آپ ایسا کلیہ نہیں استعمال کر رہے تو پھر آپ اپنے جوش میں لگے رہیں، آپ کی خدمت کا پھل نہیں نظر آئے گا۔ خدمت کا پھل اس وقت آئے گا جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بتائے گئے پرنسپلز، اصولوں پر کام کریں گے۔ یہ 30، 31 اور 32ویں آیات تک میں نے آپ کا یہ کامنٹری کی ہے۔ اس کے بعد 33ویں اور 34ویں آیات میں دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ ہے ہنگری پیپل۔ پہلا تھا ایگزاسٹڈ ڈسائپلز، کہ تھکے ہوئے شاگرد آرام کے لیے گئے ہیں، خداوند سے لینے کے لیے گئے ہیں۔ 33ویں اور 34ویں آیات،
اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے، اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کشتی پر اپنے شاگردوں کے ساتھ 4 میل کا فاصلہ اٹینڈ کرنے لگے ہیں، جانے لگے ہیں۔ ہوا اپوزٹ ہے، لیکن لوگ خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ لوگ اس مشرقی کنارے سے دوڑے ہیں تاکہ وہاں پہنچ جائیں جہاں یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی دوڑ کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ ان کی روحانی بھوک اور پیاس ہے۔ وہ خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے، لوگوں نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح فلاں بیابان میں جا رہے ہیں اور لوگ دوڑے ہیں۔ اور میں بتانے لگا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو کتنے میل؟ 4 میل کا فاصلہ۔ اور یہ جو لوگ ہیں خداوند کے کلام کے بھوکے اور پیاسے، انہوں نے 10 میل کا فاصلہ دوڑ کے پورا کیا ہے۔ 10 میل کا فاصلہ، کیونکہ جو بیابان اگر آپ کشتی میں جائیں تو 4 میل ہے، اگر آپ پیدل جائیں تو وہ 10 میل ہے، کیونکہ پیدل آپ کو اوپر سے جانا پڑتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد 4 میل کا فاصلہ کشتی پر جا رہے ہیں۔ کشتی گو کے سلو تھی، لیکن لوگوں کی بھوک اور پیاس جو روحانی ہے اس نے ان کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ 10 میل کا فاصلہ دوڑ کر گئے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے۔ بھوک اور پیاس اس قدر زیادہ ہے خدا کے کلام کی سیکھنے کی کہ وہ دوڑ کر 10 میل کا سفر کر کے پیدل خداوند یسوع مسیح سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے لوگ، تھوڑے لوگ نہیں ہیں۔ یہ جب لوگ گئے ہیں 5000 تو وہ ہیں جنہوں نے کھانا کھایا ہے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ آج جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ لوگوں میں راست بازی نہیں ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ لوگوں کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس وینز نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کو ملنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے سیکھنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کلام سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی تپش ہے، اتنی گرمی ہے کہ ان کا 10 میل کا سفر 4 میل سے چھوٹا لگتا ہے۔ جب مسیحی محبت ہوتی ہے دل میں، جب خدا کے کلام سے پیار ہوتا ہے، جب ہم سیکھنے کی جستجو میں ہوتے ہیں تو پھر فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے، اور یہ شاگرد وہاں پہلے جا پہنچے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا،
کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے دل کو پہچان لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کا پیار جو کلام کے ساتھ ہے اس کی عزت کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے اندر جو جستجو ہے اس کو دیکھ لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کی اس سفر کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور جب دیکھا خداوند یسوع مسیح اترے ہیں تو ان سے پہلے ہزاروں لوگ وہاں موجود ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح پرائیویٹلی جانا چاہتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا۔ ترس آیا۔ یہ جو ترس آنا ہے یہ گائنی کی لینگویج ہے، کیونکہ ہمارے پیٹ کے اندر جو انتڑیاں ہیں، انتڑیاں جو گریک ورڈ ہے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پیٹ کے اندر جو وومب ہوتا ہے، ماں کے جہاں بیبیز پیدا کرنے کی برکت ہے، اس میں جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کچھ بچے کو ہو تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ماں کی انتڑیاں ہوتی ہیں۔ سو ترس جو ہے خداوند یسوع مسیح کے اندر کی موومنٹ ہوئی ہے، ایک زبردست، اس کی انتڑیوں میں آگ لگ گئی ہے کہ یہ لوگ خداوند کے لیے اتنے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ترس آیا، خداوند یسوع مسیح کی انتڑیاں ہل گئی اندر سے، اندر ہل گیا خداوند یسوع مسیح کا، اس کا دل پھٹ گیا ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ یہ لوگ پیدل 10 میل بھاگ کر آئے ہیں اور ہم سے پہلے وہاں موجود ہیں، اتنے لوگ خدا کو پیار کرتے ہیں۔ اس کو ترس آیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ وہ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں تھکے ہوئے۔ ذکر ہے کہ وہ اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور ترس آیا کیوں؟ نظارہ بڑا عجیب سا تھا۔ جو نظارہ دیکھا اس پر ترس آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں، یہ بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ یہ ایک ایڈیم ہے، ایک محاورہ ہے جو اکثر استعمال کیا جاتا تھا ان لوگوں کے لیے جو 3 سچویشنز میں ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی 3 حالتیں ہوتی تھیں تو اس وقت یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے، بھیڑوں کی مانند ہے جن کا چرواہا نہ ہو۔ جب 3 چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر یہ فکرہ بولا جائے۔ پہلی بات کہ ایسے لوگ جن کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، ایسے لوگ جن کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، غریب ترین ہو، جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، اور وہ اپنی بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے وہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں کہ کوئی ان کو لیڈ کرے اور انہیں کھانے کو دے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، ایسے لوگ جن کا کوئی رکھوالا نہ ہو، جو انسیکیور ہوں، جن کا کوئی پروٹیکشن نہ ہو، جن کو کوئی سیکیورٹی نہ ہو۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ پہلے وہ لوگ جن کی کوئی منزل نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، وہ بیابان میں ہیں۔ دوسرے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، اور تیسرے لوگ جن کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو چنا تھا، یعنی پطرس کو خدمت دی تھی،
تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے 3 سوالات کیے تھے، اور پہلا سوال یہ تھا کہ کیا تو مجھے ان سے عزیز رکھتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے سوال کیا اور پطرس نے جواب دیا کہ ہاں خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میرے برے چلا۔ اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو میرا سر دبا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا تو میری ٹانگیں دبا۔ آج کل شاگردوں سے یہی توقع کی جاتی ہے، استاد اس شاگرد کو زیادہ پیار کرتا ہے جو استاد کا سر دباتا ہے، ٹانگیں دباتا ہے، پاؤں دباتا ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا پیارا شاگرد ہے میرا۔ یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہے کہ ہم جو استاد پادری صاحبان ہیں اپنے شاگردوں سے اپنے پاؤں دباتے ہیں، اپنی ٹانگیں دباتے ہیں، اپنا سر دباتے ہیں اور گھر کے کام کرواتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ میرا شاگرد بڑا کامیاب ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کامیاب شاگرد کی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تو میری کلیسیا کی خدمت کر۔ یہ دنیا کا سٹینڈرڈ، دنیا کے استاد اور ہیں اور دین کا استاد اور ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے جب پطرس کو خدمت دی ہے تو اس نے یہ تینوں چیزیں دے دی تھی کہ تو میرے گلے کی رہنمائی کر کہ ان کو کہاں لے کر جانا ہے، تو میرے گلے کو خوراک مہیا کر کیونکہ ان کو فیڈ کرنا ہے، اور تو میرے گلے کی رکھوالی کرنا کیونکہ ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ بھیڑ کو ہمیشہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھیڑ جو ہے ان 3 چیزوں میں ہیلپ لیس ہے۔ شیپ، پہلی بات کہ بھیڑ کو اگر آپ بیابان میں چھوڑ دیں تو وہ اپنے آپ اپنے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ آپ باہر چھوڑ آئیں، بہت سارے جانور ہیں، آپ ان کو باہر چھوڑ آئیں وہ شام کو گھر آ جائیں گے، دور بھی چھوڑ آئیں تو وہ آ جائیں گے۔ لیکن بھیڑ کا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کہیں چھوڑ دیا تو وہ واپس اپنے گھر میں نہیں آئے گی، اس کے لیے لازمی ہے کہ کوئی رہنمائی دے۔ بھیڑ کا دوسری پرابلم یہ ہے کہ جب تک اس کو کھانا مہیا نہ کیا جائے وہ کھانا کھا نہیں سکتی، وہ سنف کرتی ہے، سمیل کرتی ہے، وہ سونگتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کھانا نہیں ڈھونڈ سکتی، اس کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بھیڑ کا تیسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے، اس کو چلا سکتا ہے، اس کو ہلاک کر سکتا ہے، اس کو پھاڑ سکتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو بھیڑوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ وہ بھیڑ ہیں جو بیابان میں گم گئی ہیں، ان کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں اپنے آپ کو بطور چرواہا پیش کیا ہے جو ان کو اس گھر میں لے جا سکتا ہے جو ابدی گھر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو روحانی اور جسمانی خوراک مہیا کر سکتے ہیں جو اس نے کی ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ اس کو تعلیم دینے لگا، لکھا ہے کہ ان بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ یہ وہ خوراک ہے جس کے لیے وہ آئے ہیں۔ ابھی جو جسمانی خوراک ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا، ابھی تو روحانی خوراک کی ہے۔ ویسے بھی ان دنوں میں کھانا کھلا کے تبلیغ کرنا رواج نہیں تھا۔ آج کل تبلیغ کرنا، جو لوگوں کو بلوائیں تو وہ کہتے ہیں جی مینیو کی ہوئے گا۔ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ جب ہم سیمینار کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ سپیکر کون سا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی مینیو کی ہوگا۔ ان دنوں میں رواج نہیں تھا۔ یہی بات ہے کہ آج لوگ سیمینارز میں، کنونشنز میں نہیں آتے، اس لیے کہ لوگ جسمانی بھوک اور پیاس کے پیچھے ہیں، روحانی بھوک اور پیاس ان کو نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں یہ رواج نہیں تھا کہ بسوں پہ کرائے دو تو لوگ کنونشن پہ آئیں گے، بسوں کے کرائے نہ دو تو لوگ کنونشن پہ نہیں آئیں گے۔ یہ آج رواج ہے۔ کروسیڈ کرو تو لیڈرز کہتے ہیں، جو نام نہاد لیڈر ہیں، جی سانو بساں کنیاں دو گے جی، پھر ہم لے کر آئیں گے لوگوں کو۔ لیکن یہاں ہزاروں لوگ آئے ہیں،
5,000 لوگ آئے ہیں، کسی نے بس نہیں مانگی، کسی نے کنوینس نہیں مانگی، کسی نے کرایہ نہیں مانگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا چرواہا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور آج جو بسوں پہ آتے ہیں، جو کرائے مانگتے ہیں، ان کا چرواہا بھی یسوع مسیح نہیں ہے، ان کا چرواہا بھی وہ ہے جس سے وہ کرایہ لیتے ہیں۔ منسٹری کو ہم نے دنیا کا رنگ دے دیا ہوا ہے، کوئی روحانی بھوک پیاس نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو روحانی بھوک پیاس کے لیے تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں آج اپنی منسٹری کو بائبل کے مطابق لے کر آنا ہے۔ ہم آج دوڑ میں لگے ہوئے ہیں پادری صاحبان کہ جی میرے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں کیونکہ میں زیادہ بسیں دیتا ہوں، میرا مینیو اچھا ہوتا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں جی وہاں میٹنگ پہ چلتے ہیں، وہاں کھانا بہت اچھا ہوگا۔ کسی کے اندر خدا کے کلام کے سیکھنے کی خواہش نہیں ہے، لوگ مینیو پر جاتے ہیں، لوگ خدا کے کلام کے لیے نہیں جاتے۔ اور یہ ریوائز کرنا ہے ہم نے، یہ جو 5,000 لوگ ہیں ان کو نہ تو بس دی گئی ہے، نہ ہی ان کو کھانا آفر کیا گیا ہے، لیکن یہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی ہے۔ تیسرا حصہ ہے خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کا چرواہا بنتا ہے اور 3 چیزیں مہیا کرتا ہے۔ خداوند نے ان کو منزل بھی دی ہے، ان کو کھانا بھی دیا ہے، اور ان کو پروٹیکشن بھی دیا ہے، جو کسی بھی بھیڑ کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا حصہ ہے آج کے اقتباس کا 35ویں سے 44ویں آیات تک۔ اس میں خداوند یسوع مسیح 5,000 کو کھانا کھلاتے ہیں، 5,000 کا معجزہ ہے۔ اور اگر آپ اس معجزے کو دیکھیں گے تو یہ معجزہ اتنا اہم ہے کہ آپ کو یہ متی کی انجیل 14 باب کی 15 سے 31ویں آیت تک ملے گا، مرکز کی انجیل جو ہمارے سامنے ہے 6 باب کی 30ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک ملے گا، لوکا کی انجیل 9 باب کی 12ویں سے 17ویں آیت تک ملے گا، اور یوحنا کی انجیل 6 باب کی 5ویں آیت سے لے کر 14ویں آیات تک یہ معجزہ ہمیں ملے گا۔ یہ معجزہ اتنا اہم ہے کہ کوئی بھی انجیل نویس اسے اگنور نہیں کرنا چاہتا، چاروں اناجیل نے اسے بیان کیا ہے۔ اور معجزہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے 5,000 کو کھانا کھلایا ہے تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے تھیولوجیکل سٹیٹس کا اظہار کیا ہے، اور اس نے کہا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں۔ پھر معجزہ جب ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح معجزے سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا جو ڈیوائن سٹیٹس ہے اس کو تو بیان کرتے ہی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک الہی شخصیت تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن معجزہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں ضرورت کیا ہے؟ 35ویں آیت، جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ منسٹری میں کیونکہ خوراک نہیں تھی ان دنوں میں، آج ہے اس لیے جانا نہیں پڑتا، اور شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ 6 بجے موسٹلی وہ کھانا شروع کر دیتے تھے، اور یہ 3-4 کا وقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے، جن میں 2 بڑے اہم ہیں فلپس اور اندریاس، مرکز کی انجیل میں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن یوحنا کی انجیل میں ان شاگردوں کا ذکر ہے۔
فلپس کے ساتھ اور اندریاس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے خداوند یسوع مسیح کی، اور 35ویں اور 36ویں آیات میں خداوند یسوع مسیح نے ان سے بات کی ہے۔ بات کیا ہے کہ دن بہت ڈھل گیا ہے، شاگردوں کو بھیج کے وہ کھانا کچھ لے آئے، بستیوں میں جا کر اپنے لیے مول لیں۔ یہ انسان کی سوچ ہے انسان کے بارے میں، جو کہ اچھی ہے، بری نہیں ہے، کنسرن ہے۔ شاگردوں کو پتا ہے کہ ہم کیونکہ انسان ہیں اور 5000 کو کھانا کھلانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ہے ہیومن ویو آف ہیومن، کہ انسان کی ضروریات کو انسانی نظروں سے دیکھتا ہے۔ انسان کی ضروریات کو انسانی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جو ناممکن نظر آتا ہے۔ شاگردوں نے کہا ہے کہ خداوند دن غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، لازمی ہے کہ ان کو بھیج دے تاکہ کھانا لے آئیں، کیونکہ شام کا کھانا تو انہوں نے سفر کرنا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے کیا جواب دیا انہیں؟ 37ویں سے 39ویں آیات تک دیکھیے۔ اس نے ان سے جواب دیا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ اور یہ یوحنا کی انجیل کے مطابق فلپس کو کہا گیا ہے کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ اب دیکھیں، شاگردوں کو کہا گیا ہے کہ تم 5000 کو کھانے کو دو، اور شاگردوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ہم کیسے کھانے کو دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی فنڈ نہیں آ رہا کہیں باہر کے ملک سے، ہم کیسے کھانا دیں گے انہیں 5000 کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اصل منسٹری کرنے والے لوگ ہیں ان کی اب کو سنتا نہیں ہے، اور جو فنڈنگ والے لوگ ہیں ان کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کھانے کھلانے کے لیے فنڈز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مشکل پڑ گئی ہے، تم ہی انہیں کھانے کو دو، اور وہ کہتے ہیں خداوند ہمیں تو کہیں سے ایڈ نہیں آ رہی، ہم تو کھانے کو نہیں دے سکتے۔ شاگردوں نے کہا کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اب یہ چیلنج آ گیا ہے، اور فلپس نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی کافی نہیں ہیں، یہ مشکل ہے۔ شاگردوں نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، غور سے سنیں۔ جو آپ سے کام نہیں ہو سکتا اس کو قبول نہ کریں پلیز، چاہے وہ منسٹری کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ نہیں کہ میں بڑا پھنے کھاؤں میں یہ کام کر لوں گا، نہیں۔ جو کام نہیں ہو سکتا کہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کو کہا کہ یہ کام کر، موسیٰ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کو کہا یہ کام کر، اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور 5 دفعہ انکار کیا ہے موسیٰ نے کام کرنے۔ اس کو پتا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ ہینڈز اپ ہو جائیں گے، جب آپ کہیں گے خداوند یہ میں نے کام نہیں کرنا، میرے سے نہیں ہو سکتا، اگر آپ کہیں گے میں نے نہیں کرنا تو یہ انکار ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، یہ انکار نہیں ہے، یہ اقرار ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بساط سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا تو خداوند کیا کہے گا؟ وہ کہے گا، اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ کہے گا تمہارے پاس کیا ہے؟ اور یہاں ایک اور نیا پرنسپل ہے کہ خدا جب بھی کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان کا اس میں حصہ ہو۔ خداوند کے پاس یہ اختیار ہے جو ابلیس نے اقرار کیا ہے کہ اگر تو نے کہہ دیا کہ پتھروں کو روٹیاں بن جائیں تو یہ روٹیاں بن جائیں گی۔ یہ جو بیابان ہے یہاں پتھروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح یہاں سے روٹیاں مہیا کرنا چاہیں تو خداوند یسوع مسیح پتھروں کو حکم دیں گے تو روٹیاں بن جائیں گی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا میں ان کو کھانا کھلا دوں گا لیکن تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ موسیٰ کو جب خدمت دی تو موسیٰ کو کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں
لاٹھی ہے. اس نے کہا لاٹھی کے وسیلے سے میں لوگوں کی نجات کا انتظام کروں گا. جو تیرے پاس ہے میں اس کو برکت دوں گا اور میرا مشن مکمل ہو جائے گا. اس نے کہا جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے. جب لازر کو زندہ کرنا تھا تو جو لازر کو زندہ کر سکتا ہے, مردہ لازر کو زندہ کر سکتا ہے, وہ پتھر کو کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر تم ہٹاؤ, زندہ میں کروں گا. جو تم کر سکتے ہو تم کرو, مٹکے تم بھر دو, میں بنا دوں گا. خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ زمین پر اس کی بادشاہی میں ہمارا بھی حصہ ہو. ہم بالکل ہینڈز اپ نہیں ہوں گے, ہم بالکل ہینڈز اپ نہیں ہوں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے, جاؤ دیکھو. انہوں نے دریافت کر کے کہا 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں. اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جاؤ. یہ وہ ترتیب ہے جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نیا پرنسپل ہے. جب ہم آج کل دیکھتے ہیں پروگراموں میں تو ہمارے لوگ کھانے کے اوپر یہاں تک کہ دیگوں کے اوپر حملے کر دیتے ہیں. جو بانٹنے والے ہوتے ہیں ان کو چوٹیں آ جاتی ہیں, ترتیب نہیں ہوتی. میں نے ٹیلی ویژن پہ کئی فنکشن دیکھے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کرسیاں چل جاتی ہیں, کھانے پر جھگڑا ہو رہا ہے اور خوراک ضائع ہو رہی ہوتی ہے. اور آج ان کو ضرورت ہے کوئی بائبل مقدس کا یہ حوالہ پڑھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا ہے اور 100 اور 50 کی لائنیں لگا دی ہیں. اس نے کہا ہے نہ تو روٹی ضائع ہوگی نہ ہی برتانے والوں کے اوپر پریشر آئے گا. یہ ترتیب اس وقت آئے گی جب ہم لوگ بائبل پڑھیں گے. بائبل کے بغیر ہم کبھی بھی لائن میں نہیں بیٹھیں گے. پوری دنیا, مغرب کی دنیا نے یہ سیکھ لیا ہے, لیکن ہم نے, مشرق کی دنیا نے یہ نہیں سیکھا. آج ہم ٹرینوں پہ جاتے ہیں, بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, جہاز پہ چڑھتے ہیں, بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, کسی پروگرام میں جانا ہے, بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ترتیب نہیں سیکھی. خداوند یسوع مسیح نے کہا 5000 کو کھانا کھلانا ہے. یہاں 100 کو کھلانا پڑے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا ہے اور بالکل بھی بے ترتیبی نہیں ہوئی, ایک ٹکڑا بھی ضائع نہیں ہوا, بلکہ جو بچے ہوئے تھے ان کے 12 ٹوکریاں اٹھائیں. اگر بے ترتیبی ہو جاتی, چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی تو شاید یہ 12 ٹوکریاں بھی نہ بچتی اور شاگرد بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جب ہم زمین پر ہیں, زمینی اختیارات ہیں ہمارے پاس, تو ہمیں سیکھنا ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سے کہ جب بھی ہم نے فوڈ ڈسٹریبیوشن کرنی ہے یا کسی پروگرام میں ہے تو ترتیب کے ساتھ لائنز میں بیٹھنا ہے تاکہ ہم مکمل کھانا کھائیں, سیر ہو جائیں اور یہ جو چھینا جھپٹی ہے یہ ختم ہو جائے. خداوند یسوع مسیح سے سیکھیں. پھر اس نے 5 روٹیاں لیں اور وہ مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور ان کے آگے رکھیں اور 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں. کھانے کے اوپر دعا کرنا یہودیوں کا ایمان تھا اور ہمارا بھی ایمان ہے, لیکن یہ بھی ایمان تھا کہ اگر آپ نے کھانے کے اوپر دعا نہیں کی تو آپ نے کھا لیا ہے تو اس کھانے میں آپ نے خدا کو ٹھگا ہے, آپ نے اس کا تھینک یو نہیں بولا. کھانا خدا نے دیا ہے اور آپ نے شکریہ نہیں ادا کیا, اس لیے آپ نے چیٹ کیا ہے خدا کو دھوکہ دیا ہے. اور یہ بڑا سخت ایمان تھا. اور اس وقت بائبل کے کلچر میں ایک خاص دعا کی جاتی تھی اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی دعا کی ہے کہ اے آسمانی بادشاہ, اے آسمانی خدا, تو جو آسمان کا, کائنات کا خالق اور مالک ہے
اور ہمارے لیے زمین سے خوراک مہیا کرتا ہے۔ یہ دعا اس نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ ان کو دیتا گیا اور شاگردوں نے بانٹ دی، پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والوں کی تعداد 5000 تھی۔ جب آپ نے 100 کی لائن لگائی ہے تو 50 لائنیں آپ نے لگانی ہیں۔ 100 کی لائن ہے اور 50 لائنیں ہیں، تو آسانی سے نمبر کیا جا سکتا ہے کہ اگر 100 کی 50 لائنیں ہیں تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 5000۔ گننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 100 لوگ نہیں گنے جاتے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی نا۔ وہاں 50 لائنیں ہیں 100 کی، اور آسانی سے شاگردوں نے نمبر کر لیا ہے، گن لیا ہے۔ یہ ترتیب کی بات ہے جو اکاؤنٹنگ میں اس کی مدد کی ہے۔ اب یہ جو ٹوکریاں ہیں ان کو دیکھ لیے، بڑی مزے کی چیز ہے۔ یہ وہ ٹوکریاں ہیں جو ہر یہودی سفر میں اپنے پاس رکھتا تھا جو ٹریول کرتے تھے، اور یہ ٹوکریاں 12 شاگردوں کے نام پر ہیں، اور ایک ٹوکری میں 2 سیر 2 کلو خوراک کی گنجائش ہے۔ ایک ٹوکری میں 2 کلو خوراک کی گنجائش ہے، تو 12 ٹوکریاں بچی ہیں، 24 کلو خوراک ہمارے پاس موجود ہے۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے بعد 24 کلو خوراک ہمارے پاس موجود ہے، 5000 لوگوں کے کھانے کے بعد۔ یہ ہمارا یسوع مسیح ہے جس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔